آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 اور 52 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا وتربصوا إنا معكم متربصون۔ قل کہہ دیجئے لن یصیبنا، ہرگز نہیں ہمیں پہنچے گا، الا مگر ما وہی جو کاتب اللہ نے لکھ دیا ہے، لنا ہمارے لیے۔ فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہ اللہ تعالی جل شانہ کی تقدیر پر ایمان و یقین کی برکت کا ذکر ہے، سچ ہے۔ من علم سر اللہ فی القدر ہانت علیہ المصائب، جس نے قضاء و قدر میں اللہ تعالی جل شانہ کے راز کو پا لیا، اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کوئی مصیبت نہ زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبر و ثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کو جب یہ معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر کا ہر صورت میں ہونا ہے اور جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچنی ہے اسی تقدیر الہی کا حصہ ہے، تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ ہوا وہی ہے مولانا، ہمارا کارساز۔ فرمایا ہوا مولانا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا حمیتی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ ہم اپنے مالک پر خوش ہیں اور ایمان والوں کو تو بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا لازم ہے، نہ دنیا کے ساز و سامان پر، نہ اس کے سوا کسی اور ذات پر۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں۔ توکل کے معنی اعتماد اور بھروسہ کرنا، یہ در حقیقت دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور خالق کی وحدانیت و مہربانی پر ایمان لانے کا ثمرہ ہے، یعنی اللہ تعالی جل شانہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور فضل و حکمت پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تعالی جل شانہ نے یہ امر فرمایا ہے کہ توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد ہے ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ متوکل لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس طرح ارشاد ہے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل رکھو جیسے کہ توکل رکھنے کا حق ہے، تو حق تعالیٰ جل شانہ تمہیں اس طرح روزی پہنچائے جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے جو صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ پس آدمی جائز اسباب و تدابیر اختیار کرے، لیکن یقین و بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ پر ہی رکھے، شریعت پر عمل پیرا رہے، مامورات کو بجا لائے، منہیات سے بچتا رہے، اللہ کی عطا و ناراضگی سے ڈرتا رہے،
اور گناہ و بدعمالیوں سے بچتا رہے اور اللہ کی رحمت و واسع سے معافی کی امید رکھے، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیوی اور اخروی معاملات میں نفع و نقصان کی مالک صرف اور صرف اللہ تعالی جل شانہ کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور اپنے بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفا یابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے، یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ اور فَلْيَتَوَكَّلْ میں فا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان منافقین کے رویے سے پیدا ہونے والی بد دلی کا علاج چاہتے ہیں تو ایمان والوں کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے سوا کسی کی پرواہ نہ کریں۔ المؤمنون ایمان لانے والے۔ اس آیت میں مومنوں اور منافقوں کی نظریاتی اختلاف کو بیان کیا گیا ہے۔ منافق جو کچھ بھی کرتا ہے اسے صرف اپنا دنیوی مفاد ملحوظ ہوتا ہے، پھر اگر اسے کامیابی ہو تو اترانے لگتا ہے اور خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اور اگر ناکامی ہو تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر کامیابی ہو تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، مگر اتراتا نہیں، اور ناکامی ہو تو وہ بھی اسے مایوس نہیں کرتی اور وہ اسے اللہ کی طرف سے ہی سمجھتا ہے، کیونکہ اسباب کو اختیار کرنا مومن کا کام ہے اور اس کے اچھے یا برے نتائج پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، لہذا وہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آگ سے نہیں دغواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدفعلی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ توکل علی اللہ کی جو تعلیم دی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، یعنی دنیا اور آخرت تکلیف سے بچائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو تم اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ جب سوال کرو گے تو صرف اللہ سے سوال کرو، جب مدد چاہو تو صرف اسی سے مدد مانگو۔ اور سنو، اگر پوری امت تم کو فائدہ پہنچانے پر آمادہ ہو جائے تب بھی اتنا ہی فائدہ اور نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اگر تمام لوگ تمہیں نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں تب بھی اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، قضاء اور قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور نہ کسی پر کام کی قدرت میسر آ سکتی ہے اور نہ قوت مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے تو نے ہدایت پائی، تیری کفالت کر دی گئی، تجھے ہر شر سے بچا دیا گیا اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔
توکل کی تعلیم مسلمانوں کو اس لیے دی گئی ہے کہ وہ بے جا پریشان نہ ہو، انہیں اضطراب لاحق نہ ہو، کیونکہ بندے کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں وہ مجبور ہوتا ہے، لہذا مجبوری کی حالت میں وہ بے چین نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف وہ اپنے معاملہ کو سپرد کر دے۔ یا زندگی میں ایسے بہت سے خطرات ٹوٹ پڑتے ہیں جن کی احتیاط کرنے اور بچنے پر بھی بندہ بچ نہیں پاتا، تو ایسے خطرات میں پڑھ کر بیکار اپنی جان نہیں گلانا چاہیے بلکہ مرضی الہی پر راضی رہ کر اللہ ہی کو اپنا وکیل دستگیر جاننا چاہیے۔ مصیبت کے ماروں کو سکون دینے والا، غم نصیبوں کو راحت بخشنے والا، فریادیوں کو پکار سننے والا وہی ہے، وہی پروردگار ہے اور اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ قل کہہ دیجئے حل نہیں تربصونا، تم انتظار کرتے بنا ہمارے معاملے میں الا مگر احدی الحسنیین، ایک کا دو بھلائیوں میں سے۔ فرمایا قل حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، احدی کا معنی ایک اور الحسنیین الحسنہ کی تثنیہ ہے جو الاحسن اسم تفضیل کی مونث ہے، یعنی سب سے اچھی دو چیزوں میں سے ایک۔ مسلمانوں کی مصیبت پر منافقین کی خوشی کا یہ دوسرا جواب ہے کہ ہم ہر حال میں سب لوگوں سے اچھے ہیں۔ دنیا میں یا تو ہمیں فتح اور غنیمت حاصل ہوگی جو بہترین چیز ہے، یا پھر ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور ہماری عین تمنا ہے کہ ہم جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے ضمانت دی ہے جس نے اس کے راستے میں جہاد کیا، اسے اس کے راستے میں جہاد اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کسی اور چیز نے نہیں نکالا کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، یا اسے اس کے گھر جس سے نکل کر گیا ہے اجر یا غنیمت دے کر واپس لائے گا۔ اس کے برعکس منافقین ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں یا اللہ کی طرف سے انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جہنم کے نچلے طبقے اسفل میں دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پس ہم اور تم ایک دوسرے کے متعلق دو حالتوں میں سے ایک کے منتظر ہیں، یعنی مسلمانوں کو تو دو میں سے ایک نعمت حاصل ہو کر رہے گی، یا تو مال غنیمت حاصل ہوگا یا دنیا کا انعام ہے، یا شہادت حاصل ہوگی جو آخرت کا انعام ہے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان پر بھی دو میں سے کوئی ایک عذاب آ کر رہے گا، یا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا براہ راست عذاب آ جائے گا جیسے زلزلہ، طوفان وغیرہ، یا مسلمانوں کے ذریعے ان پر عذاب آئے گا، یعنی وہ شکست کھائیں گے اور مسلمانوں کے ان پر غلبہ حاصل ہوگا۔ وَنَحْنُ اور ہم نَتَرَبَّصُ انتظار کرتے ہیں بِكُمْ تمہارے حق میں، ان یہ کہ یصیبکم اللہ پہنچائے تمہیں اللہ بعذاب عذاب من عندہ اپنے پاس سے، او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا لہذا تم انتظار کرو، انا بلا شبہ ہم بھی معکم تمہارے ساتھ متربصون انتظار کرنے والے ہیں۔ منافقین حسبیات اس موقع پر بھی کفر اسلام کی اس کشمکش میں حصہ لینے کی بجائے اپنی دانش میں کمال دانش مندی کے ساتھ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کشمکش کا انجام کیا ہوتا ہے، رسول اور اصحاب رسول فتح یاب ہو کر آتے ہیں یا نہیں، یا رومیوں کی فوجی طاقت سے ٹکرا کر پاش ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ جن دو نتیجوں میں سے ایک کے ظہور کا تمہیں انتظار تھا اہل ایمان کے لیے، تو وہ دونوں ہی سراسر بھلائی ہیں۔ وہ اگر فتح یاب ہوں گے تو اس کا بھلائی ہونا تو ظاہر ہی ہے، لیکن اگر اپنے مقصد کی راہ میں جانے لڑاتے ہوئے وہ سب کے سب پیوند خاک ہو جائیں، تب بھی دنیا کی نگاہ میں چاہے یہ انتہائی ناکامی ہو مگر حقیقت میں یہ بھی ایک دوسری کامیابی ہے۔ اس لیے کہ مومن کی کامیابی ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ اس نے کوئی ملک فتح کیا یا نہیں، یا کوئی حکومت قائم کر دی یا نہیں، بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ اس نے اپنے خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ اور جسم و جان کی ساری قوتیں لڑا دی یا نہیں۔ یہ کام اگر اس نے کر دیا تو در حقیقت وہ کامیاب ہے، خواہ دنیا کے اعتبار سے اس کی صحیح کا نتیجہ صفر کیوں نہ ہو۔ چنانچہ الحسنیین کے معنی ہیں وہ نہایت احسن صورتیں۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ کے راستے میں کسی مہم پر نکلتا ہے تو اس کے لیے دونوں امکانی صورتیں
احسن ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو وہ بھی احسن۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرما گئے ہیں، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشئی، اور اگر کامیاب ہو کر آ جائیں تو بھی احسن۔ دونوں صورتوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے، تیسری کوئی صورت تو ہے ہی نہیں، لہذا ایک بندہ مومن کو خوف کاہے کا۔ یا اللہ کریم، آپ نے جس طرح پہلے منافقوں اور کافروں کی چالوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو محفوظ رکھا اور اسلام اور حق کو غالب فرمایا، اے اللہ اب بھی منافقوں اور کافروں کی چالوں سے اسلام اور اہل اسلام کو محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم، ہم مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہم مسلمانوں کو متحد و متفق فرما۔ یا اللہ کریم، ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ کریم، قرآن احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔